اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم خاتم النبیین پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سخن کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے، اللہ کے رنگ میں کیسے رنگا جائے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا۔ سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ در حقیقت اس کا رنگ ہے کون سا؟ حقیقت کی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر رنگ میں وہ بڑی شان سے جلوہ نما ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے مخصوص رنگ کی طرف اشارہ دیا ہے۔ سامعین محترم، رنگ در حقیقت اس مخصوص نشان کا نام ہے جو دور سے بھی نظر آئے، جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سبز ہے اور کوئی دور سے بھی دیکھے تو اسے دکھائی دیتا ہے۔ سامعین، اللہ کا رنگ حقیقت میں اس کی تمام تر منزہ اور اعلیٰ صفات ہیں، جیسے انبیاء، رسول، عاشقین، اولیاء، فقراء، صالحین، یہ سب اللہ کے ہی رنگ ہیں۔ ان کے کردار کی چمک آج بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ان کے اخلاق حسنہ کی چمک آج بھی تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہے، ان کی قربانیوں کا رنگ آج بھی کربلا کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہ تو ظاہری نقطۂ نگاہ سے رنگ کی تعریف ہے۔ اس کا باطنی اور حقیقی نقطہ یہ ہے کہ کامل مرشد کا ظاہر باطن اللہ کا ہی رنگ ہے، کیونکہ وہ فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل کو پا چکا ہوتا ہے اور اللہ کے رنگ میں مکمل رنگ چکا ہوتا ہے۔ سامعین، اللہ کا رنگ ہے محبت، خلوص، اخلاص، عشق، وفا، صبر، مقام رضا، توکل، یہ سب اسی کے رنگ ہیں۔ کامل مرشد ان تمام رنگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک رنگ میں پورا رنگ جاتا ہے۔ پھر ایسے کامل مرشد کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ کامل اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ سامعین، اور وہی رنگ حقیقت میں اللہ کا رنگ ہے۔ اس رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی غرض سے اس کے در پر پہنچا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ عاشق نے پرنم آنکھوں اور دل بے قرار کے ساتھ جواب دیا، میں ہوں، دید کو ترس گیا ہوں۔ سامعین، اب یہ میں جو ہے یہ انسان کا ذاتی رنگ ہے، یہ نفسانی رنگ ہے۔ اسی رنگ سے بے شمار نفسانی رنگ جنم لیتے ہیں، جس رنگ کے داغ اتنے بدنما ہوتے ہیں کہ انسان کو داغدار کر دیتے ہیں۔
انہی رنگوں کو دھو کر صاف کر کے پھر اس پر اللہ کا رنگ چڑھ سکتا ہے۔ سامعین محترم، اندر سے جواب ملا، واپس چلا جا، میرے چاہنے والوں میں کوئی نہیں ہے، ابھی تجھ سے غرور و تکبر کی بو آتی ہے، تیری انا باقی ہے، جا کچھ عرصہ اور ہجر و فراق کی آگ میں جل۔ عاشق نامراد مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، کچھ ماہ اور سال اور گزرے۔ سامعین محترم، محبوب کی جدائی میں جلا صدمہ و فراق سہتا رہا، جب پھر محبوب کے دروازے پر سودائی اور دیوانہ بنا حاضر ہوا تو محبوب نے اس بار پھر پچھلا سوال دہرایا کہ دروازے پر کون ہے؟ عاشق نے عجز و انکساری اور ادب سے جواب دیا، میری جان، دروازے پر تو ہی ہے۔ سامعین محترم، محبوب نے یہ الفاظ سنے تو کہا، اب تیری میں ختم ہو گئی ہے۔ سامعین، یہی وہ اللہ کا رنگ تھا جو میں کی تفریق کے بعد محب پر چڑھ چکا تھا۔ جب اس کا رنگ طالب پر چڑھ جاتا ہے تو پھر محب اور محبوب میں فرق نہیں رہ جاتا، دونوں دو ہو کر بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ سامعین، محبوب کہنے لگا کہ اب تیری میں ختم ہو گئی ہے، جب میں اور تو کا جھگڑا ہی ختم ہوا تو پھر دوری کیسی؟ آ جاؤ، اجازت ہے۔ سامعین محترم، اس حقائق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نفی ذات کے بغیر منزل نہیں ملتی، اور نفی ہی واحد ذریعہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا۔ جب تک پہلا رنگ نہیں اترے گا، نوری رنگ یعنی اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا، اور پہلا رنگ اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں نہیں ہوں کو تسلیم کرنا۔ سامعین محترم، اللہ کی راہ میں دل کا سفر بدن کے سفر سے زیادہ اہم ہے۔ کتنے ہی مسافر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر گھر کے رب سے دور ہوتے ہیں، اس کے رنگ سے دور ہوتے ہیں۔ بلکہ کچھ احمق ایسے بھی ہیں کہ وہ 2 سجدے کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا۔ اقبال نے ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ فرض ایسے ادا ہوں جیسے رب سے کوئی قرض لیا ہو۔ سامعین، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مگر ان کے دل رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو کعبہ میں بھی اللہ نہیں ہے۔ بس یاد رکھیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا واحد ذریعہ اپنی ذات کی نفی اور فنا فی الشیخ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر ہی ہم اللہ کے رنگ کو پا کر خود کو مکمل اس کے رنگ میں رنگ سکتے ہیں، اور جب انسان مکمل اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اسے ہر طرف اسی کے رنگ کے سوا کسی کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آؤ کہ سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہر وقت اسی کام میں مصروف ہے، کوئی رنگنے آئے تو صحیح اس کے رنگ میں، یا اسی کا پتہ پانے آئے تو صحیح، سرکار کا یہ پلیٹ فارم آپ سب کی رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے۔ مالک کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔